السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے سورہ صافات کو مکمل کیا، اس کے بعد سورہ صاد، اس کے بعد سورہ زمر۔ کل کی تراویح میں ہم نے سورہ یاسین کو مکمل کیا تھا۔ تو سورہ یاسین کے سلسلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ سورہ یاسین کے سلسلے میں کوئی بھی اس کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کے ہاں اس سورت کو لے کر کے کچھ غلط عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے اس کے سامنے اس کی موت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ انسان کے مرنے کے بعد جو میت ہوتا ہے اس پر سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی اعمال ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کیا اور نہ صحابہ سے اس طرح کا عمل کوئی ثابت ہے۔ تو ایسے اعمال سے جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو اس سے بچ کر ہمیں رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پر سورہ صافات کی بعض آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے شروع میں قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کیسے کی ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جنات اور شیاطین کا آسمان میں آنا جانا ہوتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آسمان میں ستاروں کو مقرر کیا، بعض ستاروں کو جو کہ جنات اور شیاطین جب آسمان میں جاتے اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے، کچھ باتیں چوری کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے بعض ستاروں کو مقرر کیا کہ وہ جا کر انہیں ماریں، شیطانوں کو مار کر بھگا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو غرض یہ کہ قرآن کریم بہت ہی محفوظ کتاب ہے، اس کتاب میں کہیں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ آ نہیں سکتی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کی بڑی خدمات کا تذکرہ فرمایا اور ان خدمات کے خراج تحسین ان پر پیش کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا پہلے تذکرہ فرمایا اللہ نے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ توحید کے پیغام کو پیش کیا، اور اس کے بعد جو بھی مسئلہ پیش آیا بتوں کو توڑنا وغیرہ، یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے کام کی یہاں پر تعریف کی اور اس سلسلے میں کچھ باتیں کہی۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ نے اولاد دی تھی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، تو اللہ نے پھر حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ موقع بہت ہی کٹھن وقت تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا۔ بڑی مدت کے بعد، لمبی آرزوؤں کے بعد قریب 90 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کے لیے ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، اللہ کا حکم تھا، اور بچے سے کہا اللہ رب العالمین نے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بچے سے پوچھا تو بچے نے، اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کی تربیت میں اتنا بہترین تھا یہ بچہ، بچے نے کہا
کہ ابا جان آپ جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے پائے ہیں آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے چاقو رکھا، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ کو جو بھی حکم دیا گیا خواب کے ذریعے آپ نے جو ہے اس کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جو ہے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سننے میں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری باتیں عبرت کی ہیں۔ مختصر طور پر اگر ہم کہیں تو اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت، دوسرا ایک باپ کی جو ہے اپنے بچوں کی تربیت، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، دین کی جو ہے اطاعت جو ہے اس کے تابع چلنا، اس طرح کی تربیت باپ کی جو ہے ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ ایک بچے کے سامنے کہا جائے کہ ہم آپ کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں تو کون بچہ تیار ہو جائے گا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی کہ بچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ تو اس طرح کی تربیت ہر ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ بچے اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں۔ تو اس صورت میں اسی طرح ایک اور نبی کے جو ہے تذکرہ کیا گیا وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ ہم جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو عذاب کی دھمکی دی اور یونس علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ لوگوں کو 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، اور یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو کشتی ڈال مڈول میں ہو گئی، یعنی طوفان میں پھنس گئی، تو لوگوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے قرآن اندازی کی اور چنانچہ اس میں جو ہے یونس علیہ السلام کا نام آ گیا اور لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا سمندر میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے جو ہے کافی دعائیں کی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یونس علیہ السلام ذرا جلد بازی کر کے اپنی بستی سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر یونس اس موقع پر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے ان کو اٹھایا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن یونس علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ رب العالمین سے جو ہے مغفرت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کو فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو آپ کو مچھلی نے جو ہے سمندر کے کنارے لا کر کے جو ہے چھوڑ دیا۔ جس حالت میں یونس علیہ السلام آئے تھے بہت ہی بیمار تھے، وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یونس علیہ السلام کے جسم کے اوپر اللہ رب العالمین نے کچھ بیلدار پودوں کو جو ہے ان کے جسم کو جو ہے ڈھانپ دیا۔ بعض مفسرین نے بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر ان کا جسم اتنا نرم ہو گیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سقیم، بیمار ہو گئے تھے، اگر کوئی آدمی انگلی ان کے جسم میں رکھ دیتا تو انگلی اندر چلی جاتی، اتنا نرم ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر گرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان باتوں کا جو ہے ان انبیاء کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ صاد، اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کے پس منظر میں کچھ باتیں کہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ میں سے 25 قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو طالب آپ کا جو بھتیجا ہے وہ بہت ہی ہم کو جو ہے تنگ کر رہا ہے، آپ ایک کام کیجئے، جا کر محمد سے بات کیجئے کہ محمد کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہمارے دین پر ہم کو چلنے دیں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کر لیں لیکن ہم کو اکیلا چھوڑ دیں، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس اتنا آپ ان سے کہہ دیجئے۔ چنانچہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو طالب نے سوچا کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے تاکہ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو۔ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا کہ اے محمد میرے پاس ایک بہت اچھی تجویز ہے جو کہ میں قریش کے سرداران کے پاس سے لے کر آیا ہوں، یہ کہ آپ اپنے دین پر کام کریں، یعنی یہ کہ آپ اپنے دین پر عمل کریں، لیکن آپ اپنے دین کی تبلیغ جو ہے کسی کے ساتھ سامنے نہ کریں، دوسروں کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ اس کلمے کو کہہ دیں گے تو عرب اور عجم ساری دنیا کے لوگ مالک ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس بات کو انہوں نے لا الہ الا اللہ اس کلمے کو سنا تو سارے لوگ اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔
تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر جو ہے تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک معبود، یہ لوگ جو ان کو نہیں چاہیے بلکہ کئی معبود چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ اس سورت کے شروعات میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد یہ لوگ جو کام کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی سورہ زمر میں جو ہے تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ان سے جب پوچھا جاتا کہ بتوں کی عبادت آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے صرف ان کی قربت چاہتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے سامنے جو ہے ہمارے لیے کچھ سفارش کر سکے. تو یہ لوگ وسیلہ جو لفظ استعمال کرتے تھے وسیلے کا یعنی قربت کے لیے، یہ وسیلہ آج بعض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی یہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو قبروں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی سفارش سے متعلق، اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے وسیلہ. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیوں سجدہ کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں، ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اب یہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اس کے دوران کوئی چیز درمیان میں اختیار کرتا ہے، سمجھیے کہ کوئی ایک سبب یا کوئی ایک ریسورس استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے سے دعا میں اثر پیدا کی جائے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے اور قریب جائیں. ہم جو ہے ان قبر والوں کو، یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ قبر والوں کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. تو اس طرح کی وسیلے کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کا وسیلہ بنانا یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہے، بڑی سخت تکلیف ہے، دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اتنے میں فوراً ابر آ گیا، اتنی زبردست بارش ہوئی کہ پورے علاقے پانی سے بھر گئے. پھر لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ دعا کیجئے کہ جو ہے پانی بارش رک جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش رک گئی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لوگوں نے لیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب جو ہے لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بنایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس آپ بارش کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ مانگتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عباس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے جو ہے بارش کی جو ہے مانگتے تھے، آپ کی دعا کو ہم بارش کے جو ہے وسیلہ بناتے تھے، لیکن آپ جو ہے اب جو ہے دعا کیجئے ہمارے لیے. تو جو زندہ لوگ ہیں، اگر نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، اگر ان سے کوئی آدمی دعا کی درخواست کرتا ہے تو یہ وسیلہ جو ہے نا یہ جائز ہے، یہ جو ہے جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی مر چکا ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وفات ہو چکی ہے، کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے فلاں چیز دے دے، اے اللہ تو مجھے فلاں تکلیف سے بچا لے. کوئی آدمی اس طرح کی دعا نہیں کر سکتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی آدمی نہیں مانگ سکتا تو ان قبر والوں سے کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ شریعت ہمیں کچھ چیزوں کو وسیلہ بنانے کی جو ہے اجازت دیتی ہے اور تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں. جب اللہ سے آپ لوگ دعا کرو تو اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو وسیلہ بناؤ. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی رزق مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ تو رزاق ہے، اللہ کا نام استعمال کرے، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے. تو اللہ کے نام کو وسیلہ بنائے، ایک ذریعہ بنا کر اللہ سے مانگے تو اس میں دعا میں اثر پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ان ناموں کے ذریعے تم دعا کرو. ایک آدمی اللہ رب العالمین سے جو ہے بیماری کی شفا مانگتا ہے تو دعا کرے اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ تو مجھے شفا دے. تو اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگو کا اللہ رب العالمین نے، اس سے دعا میں جو ہے اثر پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کہ ایک آدمی کوئی آدمی
اعمال کو بھی جو آدمی نیک عمل کرتا ہے ان نیک اعمال کا ذکر کر کے ان نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے بھی جو ہے دعا کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جا رہے تھے راستے میں, سفر میں تھے, زبردست بارش ہو رہی تھی اور 3 لوگ جو ہے بارش کی وجہ سے ایک غار میں ایک پہاڑ کے پاس پناہ لے لیے. ایک پتھر گر گیا اور غار کا جو منہ ہے وہ راستہ بند ہو گیا, یہ لوگ اندر پھنس گئے, اب باہر نہیں نکل پا رہے تھے کیونکہ بہت بڑی چٹان تھی. اب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم بس ایک کام کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہم جو بھی زندگیوں میں نیک کام کیے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگیں گے, اللہ رب العالمین چٹان ہٹا دے گا. چنانچہ پہلے آدمی نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہیں, میں روزانہ میرے ماں باپ کو جو بھی چیز کھلاتا پلاتا ہوں, دودھ پلاتا ہوں, تو میں سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلاتا ہوں, اس کے بعد میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو پلاتا ہوں. ایک دن مجھ سے تاخیر ہو گئی آنے میں, رات میں جب میں پہنچا, دودھ لے کر پہنچا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے. اب میں میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو, گھر والوں کو بھی نہیں پلانا چاہتا تھا. میں وہاں پر جو ہے لے کر بیٹھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تب میں نے میرے ماں باپ کو پہلے دیا. جب میرے ماں باپ پی لیے تو اس کے بعد میں نے سارے لوگوں کو دے دیا. اے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا, اپنے عمل کو یہاں پر وسیلہ بنا رہے ہیں, تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا. اے اللہ اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے, اے اللہ تم ہماری مدد کر دے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی, چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باہر نہیں نکل پائے. تو دوسرے آدمی نے دعا کی, اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, اس چچا زاد بہن کو میں بہت پسند کرتا تھا. میں نے ایک مرتبہ اسے جو ہے گناہ کی جو ہے بدکاری کی میں نے اسے دعوت دی, اس نے انکار کر دیا. لیکن ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی, کھانے پینے کی تکلیف آ گئی پورے علاقے میں, تو وہ مجھ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ گئی. تو میں نے اس کو 120 دینار دے دیے اور میں نے اس کے بعد جو ہے اسے بدکاری کی میں نے دعوت دی. تو اس نے جو قبول کر لیا, لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو, بغیر نکاح کے اس طرح کی حرکت مت کرو. تو میرے دل میں خیال آ گیا اور میں نے فوراً اس ترک جو ہے گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑا, اگر تجھے راضی کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے تو اے اللہ ہماری مدد کر. اللہ رب العالمین نے چٹان کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں نکل پائے. تو تیسرے آدمی نے بھی دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ میں نے اپنے پاس کچھ مزدوروں کو رکھا ہوا تھا, ان میں سے سارے لوگوں کو میں نے مزدوری دے دی, لیکن ایک آدمی مزدوری لینے نہیں آیا. اس کی مزدوری میں نے اپنے پاس رکھا, بہت دن ہو گئے, تو اس کی مزدوری کو میں نے اسے استعمال کر کے میں نے جو اس کی تجارت کی, اس مزدوری سے, اس کے پیسے سے میں نے تجارت کی اور بہت کچھ جو ہے فائدہ ہوا. بہت سارے گائے بکری وغیرہ سب اونٹ وغیرہ جو ہے اس میں فائدے میں آئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی آیا جو مزدور, تو میں نے اس سے کہا یہ سارا مال تمہارا ہے, کیونکہ میں نے تمہاری مزدوری سے میں نے سارا کچھ کمایا ہے, تم لے لو. چنانچہ وہ آدمی جو ہے لے کر کے چلا گیا. اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کیا ہے, تو ہماری مدد کر. تو اللہ رب العالمین نے چٹان کو ہٹا دیا پوری طرح اور لوگ باہر نکل کر کے چلے گئے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب دعا کرے اللہ رب العالمین سے مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, تو اپنے جو نیک اعمال ہیں زندگی کے, ان نیک اعمال کا تذکرہ کر کے اے اللہ میں ان نیک اعمال کو وسیلہ بنا رہا ہوں, اللہ تو میری مدد کر. آدمی جو ہے نیک اعمال کا تذکرہ کر کے دعا کرے. تو ایسی چیزوں کی جو ہے وسیلہ بنانے کی شریعت تعلیم دیتی ہے. اللہ کے ناموں کو استعمال کرے اور نیک اعمال کا جو ہے تذکرہ کر کے دعائیں کرے. یا کوئی نیک آدمی ہے, بزرگ ہے, عالم دین ہے, ان سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی میت سے, کسی مرے ہوئے آدمی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. اس کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کرو کہ میری فلاں بیماری چلی جائے, فلاں پریشانی چلی جائے. نہیں, اس کی اجازت نہیں, یہ شرک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ مشرکین مکہ جو ہے اس طرح سے بتوں کو وسیلہ بناتے تھے, اور آج کے مسلمان ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو اس طرح کا وسیلہ بناتے ہیں. تو وسیلے کے مسئلے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں عقل مندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. عقل مند آدمی کون ہے, ان کی جو ہے بہترین کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ, کہ جو لوگ شرک سے بچتے ہیں, شیطان کی عبادت نہیں کرتے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کہا لہم البشرا, ان کے لیے بہترین خوشخبری ہے. فبشر عباد,
آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. الذین یستمعون القول, جو لوگ بھی اچھی باتوں کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, اور بہترین باتوں کی جو ہے اتباع کرتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. واولئک ہم اولو الالباب, اور اللہ نے کہا یہی لوگ عقل مند ہیں. تو جو لوگ توحید کو اپناتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, شرک سے بچتے ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا یہی عقل مند لوگ ہیں. عقل مندی کی صفات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے. یہ اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا. اس کے علاوہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی, فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. ڈرنے کے لیے کیا اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرتے ہیں. تو شرک کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم جو ہے شرک الخوف ہے. شرک الخوف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا. جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرح سے کسی اور سے ڈرنا. جیسے بعض پیر مرید جو ہے ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ درگاہ کو نہیں آئیں گے تو آپ کی زندگی میں فلاں پریشانی آئے گی, آپ کو ایک مرتبہ تو آ کر جانا ہوگا, اور آپ کو جو ہے ایک مرتبہ تو مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کرنا ہوگا درگاہ کے نام پر, تبھی چل کر آپ خوش رہیں گے, ورنہ جو ہے آپ زندگی میں جو ہے تباہ ہو جائیں گے. تو انسان ڈرتا ہے, ان جو قبر والوں سے ڈر کر کے جاتا ہے, مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ جا کر کے جانور ذبح کرتا ہے. تو یہ جو ڈر ہے یہ ڈر شرک ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ جو ہے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ جو ڈرا رہے ہیں بندوں کو اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے, یہ ساری چیزیں گمراہی ہے, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. تو غرض یہ کہ اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہیے وہ صرف اللہ سے, اللہ سے جو ڈرنا چاہیے وہ ڈر صرف اللہ سے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے زندگی میں, گرچہ اس کی نماز بہت ساری ہوں گی, اس کے روزے بہت سارے ہوں گے, اس کے اعمال بھرے ہوں گے, پہاڑوں کے برابر اس کے پاس اعمال ہوں گے, لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے, اللہ نے فرمایا لئن اشرکت, اللہ نے سیدھے سیدھے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ شرک کریں گے لیحبطن عملک, آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں سب برباد ہو جائیں گے. زندگی میں انسان کتنی محنت کرتا ہے عبادت کرنے کے لیے, نماز محنت چاہیے, 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے, روزے رکھنا آسان نہیں ہے, دوسرے جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کے پیچھے محنت ہے, مشقت ہے, انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اتنی محنت کر کے مشقت کے بعد عبادات کرنے کے باوجود بھی اگر وہ شرک کر لیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں, شرک یا جو بھی اعمال ہیں, ہر کام سے بچے اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم سے بچا لے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے آخر میں جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کفار کو جماعت کی شکل میں, گروپ کی شکل میں جو ہے جہنم کی طرف لایا جائے گا. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها, جب یہ لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو جو ہے ان کے لیے دروازے کھول دے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, وہاں پر جو کھڑے رہیں گے دروازوں کے پاس جو فرشتے, وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, کیا انہوں نے تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھ کر نہیں سنایا؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا انہوں نے آج کے دن کے بارے میں تمہیں نہیں ڈرایا؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, ڈرایا تھا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن ان پر جو ہے اللہ رب العالمین عذاب مسلط کر دے گا. پھر کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین, ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا, یہ جہنم کے تعلق سے بیان فرمایا. اس کے بعد جنتی لوگوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, جو لوگ متقی لوگ ہوں گے دنیا میں, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے ہوں گے, ان کو بھی گروپ کی شکل میں, جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها, جب ان کو لایا جائے گا تو دروازے کھول دیے جائیں گے. تو پہلی آیت میں
کہا گیا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں پر کہا جا رہا ہے جاؤہا وفتحت ابوابہا، یعنی واو کو جو ہے ایڈ کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے واو کو ایڈ کیا. اس میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کے گھر میں کوئی بہت بڑا مہمان آنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دروازے پہلے سے کھول کر کے دروازے کے پاس استقبال کے لیے کھڑے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وفتحت ابوابہا کہا جنتی لوگوں کے لیے. یہاں واو جو ہے اس کو گرامر میں جو ہے عربی زبان میں واو حالیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنتی لوگ آ رہے ہوں گے، پہلے ہی سے جنت کے دروازے کھول کر کے ان کے استقبال کے لیے جو وہاں پر کھول دیا جائے گا دروازوں کو. لیکن جہنمی لوگوں کو جانے کے بعد، قریب جانے کے بعد دروازے کھولے جائیں گے، لیکن جنتی لوگوں کے لیے پہلے سے دروازے کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے اور ان کا جو ہے استقبال کیا جائے گا. وہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور جو لوگ جنت کے دروازوں کے پاس کھڑے ہوں گے فرشتے، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہے تمہارے اوپر، تم لوگ بہت ہی خوشخبری ہے تمہارے لیے، داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے. تو یہ لوگ کہیں گے جنت، یہ لوگ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنتی لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا جو وعدہ ہے اس وعدے کو سچ کر دکھایا. ہم لوگ جو ہے جنت میں داخل ہو گئے، یہ لوگ جو ہے بہت ہی خوش رہیں گے. اللہ رب العالمین نے جو اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ المؤمن، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا، اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ایک رجل مومن کا تذکرہ کیا. ایک آدمی تھا فرعون کے دربار میں جو کہ وزیر تھا، اس کی حیثیت ایک منسٹر کی تھی. وہ آدمی جو ہے اس ایمان قبول کیا، لیکن وہ ایمان کو چھپائے رکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا. تو اس نے کہا، جب فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس رجل مومن نے جو ہے فرعون کے سامنے ایک زبردست تقریر کی. اللہ رب العالمین نے اس کی پوری تقریر کو، جو کہ پوری 2 رکوع میں ہے، اللہ رب العالمین نے ہو بہو جو ہے نازل کیا کہ اس نے کیا کیا تقریر کی. اس نے کہا کہ تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ کلی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے. تم لوگ اس طرح کی حرکتیں مت کرو. بہت کچھ سمجھایا اس نے، لیکن یہ لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور فرعون چاہ رہا تھا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی. تو اس رجل مومن کا چونکہ اس صورت میں تذکرہ آیا، تو اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا. یہاں پر اس صورت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، صرف حدیث میں. ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن میں دلیل بتائیے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، ہم کو دلیل بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قبر کا تذکرہ قرآن میں، کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کے تعلق سے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں پر جو ہے صبح شام پیش کی جائے گی. غدوا وعشیا، غدوا وعشیا یعنی صبح شام ان پر پیش کی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی جو ہے متقی ہوگا تو اللہ رب العالمین قبر میں جو اس کے لیے جنت کی جو کھڑکی کھول دے گا. اگر آدمی جو ہے بدکار ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، تو اللہ رب العالمین قبر میں اس کے لیے قیامت تک کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دے گا اور اس کو عذاب ہوگا. تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں بتائی کہ ان لوگوں پر صبح شام آگ پیش کی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون داخل ہو جاؤ اشد العذاب، سخت عذاب میں. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کا جو ہے تذکرہ فرمایا. اس صورت میں ایک اور اہم بات جو بتایا اللہ رب العالمین نے وہ یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ نے فرمایا تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو جو نہیں پکارتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وہ متکبر انسان ہے، وہ بہت ہی فخر والا انسان ہے، اس لیے وہ نہیں مانگتا ہے. اللہ رب العالمین یہی کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یہ بھی کہا اللہ رب العالمین نے سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے عذاب کی دھمکی بھی دی ہے. تو
جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے بتائی. اللہ رب العالمین سے نہ مانگنے والوں کے سلسلے میں کہا گیا. انسان کو چاہیے کہ وہ مانگے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں مانگے، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگے، جنت مانگے. اگر کوئی آدمی دعا ہی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اتنی سخت بات کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مانگو میں دوں گا، لیکن لوگ نہیں مانگتے ہیں، بندے نہیں مانگتے ہیں. مانگو کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے معافی چاہے مانگیں، جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگیں. خاص کر یہ جو راتیں ہیں بڑی اہم راتیں ہیں، ان راتوں میں ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور جنت طلب کریں. یہ کام ہمیں کرنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما، تراویح کو، اے اللہ ہمارے روزوں کو، اے اللہ صدقہ و خیرات کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین.